یہ اصل میں نئے نئے فتنے ہیں جو مختلف عنوانات سے آ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن میں بنی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہے، یہ تو فضول ترین بات ہے۔ قرآن میں یوں کہیں گے کہ بنی اسماعیل کا ذکر ہے، مگر اس کے لیے بنی اسماعیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کا خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اولین مخاطب قریش تھے جو سب کے سب بنی اسماعیل تھے، مگر ان کا لقب بنی اسماعیل نہیں تھا۔ یعنی میں اگر آپ سے خطاب کر رہا ہوں براہ راست اور آپ کا لقب جو ہے نا بنی اسماعیل نہیں ہے، لیکن آپ اسماعیل کی اولاد ہی میں ہو، تو یہ کہنا کہ بنی اسماعیل کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل، ایک لفظ صحیح استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے جو میننگ ہے، جو اس سے مراد ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو بھئی جب قریش سے خطاب ہو رہا ہے قرآن میں تو وہ تو سارے بنی اسماعیل تھے، لیکن اس کے لیے جو ایک لفظ ہے بنی اسماعیل، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ قریش کے لیے بنی اسماعیل کا لفظ معروف نہیں تھا، جبکہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہودی، ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ پہلے سے چلا آ رہا تھا، ان کو ایک ٹرم تھی، ایک اصطلاح تھی کہ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن میں بنی اسماعیل کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ فضول بات ہے۔ قرآن میں بنی اسماعیل کا ذکر ہے، جگہ جگہ ہے، لیکن بنی اسماعیل کے عنوان سے نہیں ہے، بنی اسماعیل کے لیبل سے نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے بھی تھوڑا سا ان کا کلپ سنا، انہوں نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل میں نے جو تم پر نعمت کی اس کو یاد کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت ہوئی تو انہی کے راستے پر ہمیں گویا چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بات ہے قرآن مجید میں کہ اے اللہ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان پر جن پر تو نے انعام کیا، اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت کو غلط ملت کرنا ہے۔ بنی اسرائیل پر ایک مخصوص نوعیت کی نعمت ہوئی تھی، اس نعمت سے وہ انعام یافتہ نہیں بن گئے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی آپ پر اگر کوئی کسی قسم کا انعام ہو جائے تو آپ ایسی قوم نہیں بن جاتے کہ آپ کے لیے یہ ایک اصطلاح وجود میں آ جائے کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمت ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ان میں انبیاء آئے بہت زیادہ، ان کو اللہ نے بادشاہت دی، حکومت دی، لیکن قرآن ہی میں یہ ہے کہ اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ مراد ہیں جن سے نعمت چھینی نہیں گئی ہے۔ اور بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمت کا ذکر کیا تو جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ان پر نعمت ہوئی ہے، وہاں اللہ نے قرآن میں یہی بتایا کہ ان سے یہ نعمت چھینی بھی گئی ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دے رہا ہو جن سے نعمت چھین لی گئی ہو؟ اب آپ یہ کہیں گے نعمت چھننے کا ذکر کہاں ہے؟ تو نعمت چھننے کا ذکر جگہ جگہ ہے قرآن میں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جگہ جگہ آتا ہے وباؤ بغضب من اللہ، کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ غضب کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو نعمت ہوئی تھی وہ چھن گئی۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے پھر بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ رہا یہ اشکال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم میں رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور یقیناً اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو لہذا وہی ہے بنی اسرائیل۔ یہ بھی خلط ملط کرنا ہے بحث کو۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام پیغمبروں کے نبی ہیں، پیدا بنی اسماعیل میں ہوئے، مگر مبعوث صرف بنی اسماعیل میں نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی مبعوث، اور بنی اسماعیل کے لیے بھی، اور بنی اسرائیل اور اسماعیل کے علاوہ جو دنیا کے انسان ہیں ان کے لیے بھی مبعوث ہیں۔ ہر عرب و عجم کے آپ نبی ہیں، تو سب میں بھیجے گئے ہیں۔ تو جب سب میں بھیجے گئے ہیں تو ان میں بنی اسرائیل بھی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں نبی آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ کے الفاظ دیکھیں آپ قرآن میں کہ اے بنی اسرائیل، میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد۔ تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ رسول بنی اسرائیل کی اولاد میں ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس آیت میں؟ اس میں تو ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یقیناً حضرت عیسیٰ کے بعد نبی آئے اور ان کا نام کیا تھا؟ احمد تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام دوسرا احمد تھا۔ تو وہ احمد نام کے نبی بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آئے، اور حضرت عیسیٰ نے اس کی خوشخبری بھی سنا دی بنی اسرائیل کو۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ نے جو خوشخبری دی ہے تو اس خوشخبری کے مطابق نبی آ گئے ہیں، تم پر ایمان لے آؤ۔ اس میں یہ کہا ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل کی اولاد میں ہوں گے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔
کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے رسول بھی تھے، بنی اسماعیل کے بھی تھے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ مشہور ہونے کا نا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات مارکیٹ میں لے کر آئیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن ان کے پاس دلائل کی طاقت نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقیٰ والتمائم من الشرک، رقیہ اور تمائم، رقیہ دم جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، اور تمائم یہ جو لٹکانے والی تعویذ ہیں یہ شرک ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ قول بہت کمزور ہے دلائل کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث میں جو تعویذ جس کا لٹکانے کو شرک قرار دیا گیا اس سے شرکیہ تعویذ مراد ہے، کیونکہ شرک ایک باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے شرک کی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مدد مانگنے میں شریک کریں۔ اب اگر آپ نے تعویذ پہ یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو آپ تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، اس میں شرک کا عنصر کہاں سے ہو گیا؟ اور حدیث ہی میں اس کی قرینہ بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کو بھی رقیہ کو بھی یہاں شرک قرار دیا ہے، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ رقیہ اگر دعاؤں پر مشتمل ہو، صحیح کلمات پر مشتمل ہو تو وہ شرک نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ ثابت ہے، تو آپ اپنے ہی عمل کو شرک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو جیسے رقیہ سے شرکیہ کلمات والا رقیہ مراد ہے، تو ایسے ہی تعویذ سے شرکیہ کلمات والا تعویذ مراد ہے، وہ والا تعویذ شرک ہے۔ یہ تو اصل مسئلے کی وضاحت ہے کہ تعویذ میں اگر صحیح کلمات استعمال ہوئے ہوں، دعائیں ہوں، قرآنی آیات ہوں، تو وہ شرک نہیں ہے، اور اگر تعویذ میں شرکیہ کلمات ہیں، فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہے، جنات سے مدد مانگی گئی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے۔ تو یہ تو مسئلہ بیان ہوا۔ دوسری بات، تعویذ کا استعمال کرنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں تقریباً امت کا اجماع ہے کہ تعویذ سے دور رہنا بہرحال بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تعویذ سے بچا کرتے تھے۔ تو جو ہے نا اس سے کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے جائز تعویذ مراد ہیں، یعنی جائز تعویذ سے بھی جو بچیں گے تو وہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا توکل یہی ہے کہ آپ ہر قسم کے تعویذ سے بہرحال اجتناب کریں، لیکن ہر آدمی کی توکل کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ تعویذ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے، علاج ہے، پھر بھی کام نہ بنے تو دم ہے، رقیہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تیسرے درجے پہ ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھ کے اپنے جسم پہ لٹکا لیں، یہ سب سے کم درجے کی چیز ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سب سے زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہیں اور سب سے کم اہمیت ان باقی دو چیزوں کو دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں سب سے کم اہمیت اس کی ہے، اور اس کا اثر بھی بہت ہی شاذ و نادر ہی ہے۔ تو میں نے زندگی میں کبھی تعویذ استعمال نہیں کیا الحمدللہ، نہ میں اپنے بچوں کو کبھی تعویذ استعمال کرنے دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ عافیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے آئندہ بھی گزرے گی۔ تو میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں ان چیزوں میں نہ پڑھیں، کیونکہ جو وہمی ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی تعویذ گنڈوں میں پڑا ہو پھر مرنے سے پہلے وہ ان چکروں سے باہر نکلا ہو۔ تو اللہ پہ اعتماد اور توکل کا تقاضا یہی ہے کہ تعویذ سے بہرحال اجتناب کیا جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو میری ملاقات کا مقصد تھا وہ تو میں نے ان سے بھی صاف لفظوں میں عرض کیا کہ حضرت میرا آپ سے ملاقات کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کیونکہ آپ دین کا بہت کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ پلیٹ فارم جو بالکل یعنی خالی تھا، اور مانتا ہوں کہ بہت سے علماء غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک ہی کر رہے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں ہندوستان کے، ان کے ہاتھ پہ سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کام ایک ذرا منفرد نوعیت کا ہے، بہت ہی مدلل انداز میں کام کر رہے ہیں۔ تو اور میڈیا پہ زیادہ بھی شہرت اسی کی ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد ان سے ملاقات سے صرف اور صرف اللہ کی رضا تھا کہ بھئی ایک اتنی بڑی شخصیت ہے تو ان سے میں ملاقات کروں گا تو اللہ یقیناً اس پہ خوش ہوں گے۔ تو میں نے جامعۃ الرشید کے
جو میرے مشائخ ہیں اساتذہ ہیں ان کو جب بتایا تو انہوں نے بھی مجھے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں, اتنی بڑی شخصیت سے آپ ملنے جا رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ گویا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں. تو میرا بنیادی مقصد ان سے ملاقات سے صرف یہ تھا. تو وہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی تواضع تھی کہ انہوں نے مجھے تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ ملاقات کے لیے مجھے دیا. تو میرا چونکہ مقصد صرف ملاقات سے ایک محبت کا اظہار تھا, اس لیے میں نے ان سے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی ہیں مسائل پر کہ آپ کوئی اختلافی مسائل پر میں نے بحث کی ہو, ایسا نہیں تھا. تو میرا خیال یہ تھا اگر میں مسائل چھیڑوں گا تو ان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے بھئی لیول تو یہ تھا اور بات آپ کیا کر رہے ہیں, اس لیے میں نے بات نہیں کی ان سے. باقی یہ کہ خود سے کچھ باتیں چل پڑی تھیں مسائل پر, تو ٹرپل طلاق کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی ان سے کہ ان کا موقف تھوڑا سا پہلے سے نرم ہو گیا ہے. پہلے وہ بہت سخت موقف تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اب ان کو وہ کہتے ہیں میں نے جب اسٹڈی کی, مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی ایک دوسری رائے بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. میری جو ذاتی رائے ہے ٹرپل طلاق کے بارے میں وہ تو یہ کہ یہ اختلافی نہیں ہے, اس کو بعد میں اختلافی بنایا گیا ہے. صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ 3 ہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی ہماری الحمدللہ اچھی گپ شپ ہوئی. مشکلات کے حوالے سے جو بات ہے تو جامعۃ الرشید کا میں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ جامعۃ الرشید نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جو میرے شیخ و مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں, ان کی میں نے آڈیو ان کو سنائی. اس آڈیو میں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اس مشکل وقت میں آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. تو یہ پیغام میں نے ان کو دیا, اور ان کو جو مشکلات ہیں ظاہر ہے کہ وہ جس قسم کا کام کر رہے ہیں اس میں دھڑا دھڑ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب انڈین گورنمنٹ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا, نام دہشت گردی کا لگایا, مگر ان کے کسی بھی بیان میں کہیں بھی دہشت گردی کی کوئی بات نہیں ہے اور کسی بھی لحاظ سے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ نے شاید کوئی ایسی احتیاط کے خلاف بات کی ہو جس سے ان کو موقع مل گیا. تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھے اپنا وہ بیان بھی بتایا کہ میں نے یہ بات کی تھی جس میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا کو سپورٹ کا یا ان کو جو ہے نا ان کی طرفداری کا کوئی بھی اشارہ بھی نہیں ملتا. لیکن انہوں نے ایک بات عرض کی, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جب پابندی لگانے پر آتے ہیں نا تو پھر کچھ بھی نکال سکتے ہیں. یہ مثلا انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا اگر میں اس پر بیان کروں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس پر بھی یہ کیس کر سکتے ہیں کہ گویا میں عیسائیت کی یعنی عیسائیت کو کا تیا پانچا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. تو کہتے ہیں اب اتنی باتوں کو بھی اگر کوئی نکالے گا میرے بیان میں تو پھر تو میں تو ہاتھ میرے بند گئے نا, پھر تو ہم اسلام کی تبلیغ ہی نہیں کر سکتے. تو اسلام کی بیسک ہے, انہی کو جب بیان نہیں کر سکتے آپ, تو مذہبی آزادی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے جو فالوورز ہیں یا ہر مذہب کو ماننے والے ان کو اپنے عقیدے کی بیان کرنے کی تو کم از کم اجازت دیں نا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. دیکھیں دہشت گردی تو جب ہوگی نا جب آپ کہیں کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے لہذا عیسائیت واجب القتل ہے. یہ دہشت گردی ہوگی نا. اگر آپ صرف اپنے مذہب کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی, اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, تو دلائل کی دنیا میں ہمارے یہ دلائل ہیں, تو یہ مذہبی آزادی میں کم از کم اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ عیسائی اپنے مذہب کے دلائل دے سکیں اور ہم اپنے مذہب کے دلائل دے سکیں. لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کو بھی جب ایشو بنا لیں گے لوگ تو پھر آزادی کو آزادی نہیں کہہ سکتے. وہ ایک یعنی گویا ہندوستان ایک دکھانے کی حد تک ایک لبرل ملک ہے, ایک سیکولر ملک ہے, مگر حقیقت میں وہ ایک مذہبی ریاست ہے, یعنی ہندوازم کو فروغ دینا. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہندوستان میں جو ان کے جو سیمینار ہو رہے تھے اس میں دھڑا دھڑ ہندو مسلمان ہو رہے تھے بہت تیزی سے. تو ظاہر ہے جو متعصب ہندو ہیں ہندوستان میں ان کو یہ چیز کیسے بھا سکتی ہے اور وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کمپلین چلائی اور پابندی لگا دی, اور ان پر یو ایس اے میں بھی پابندی لگ گئی ہے, یو کے میں بھی پابندی لگ گئی ہے. تو اب ایک وقت تھا آزادی کا, پابندیوں کا ٹائم شروع ہوا ہے کیونکہ لوگ نہیں دیکھ سکتے اس طرح سے اسلام پھلے پھولے دنیا میں. لیکن الحمدللہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور ان کو نیشنلٹی دی. یہ ایک بڑی امید کی کرن ہے. اور انہوں نے بتایا کہ سعودی گورنمنٹ بھی مجھے نیشنلٹی دینے کے لیے تیار تھی. یہ براہ راست تو میں نے ان سے نہیں سنا سعودی گورنمنٹ کے بارے میں, ان کے خاص لوگوں سے میں نے سنا, اور یہ بھی سنا کہ پاکستان بھی ان کو نیشنلٹی دے رہا تھا. یہ الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے ملیشیا کو ترجیح دی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں, کچھ تو بتائیں انہوں نے, اور کچھ ان کے جو ریلیٹیو تھے اٹھنے بیٹھنے والے انہوں نے بتائیں. ان میں ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ملیشیا میں الحمدللہ امن و امان ہے, اور ملیشیا کے پاسپورٹ کی ویلیو بہت ہے.
دنیا بھر میں ملیشیا کے جو ایک پاسپورٹ ہے اس کی اچھی خاصی ایک ویلیو ہے. پھر ملیشیا کی گورنمنٹ نے ان کو پروٹوکول بہت دیا ہے. تو یہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ملیشیا کو ترجیح دی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو ملاقات کی اس میں الحمدللہ ایک اچھی بات یہ بھی سامنے آئی کہ وہ فرقواریت کے الحمدللہ بہت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مجالس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاتا ہوں میں, اور ان سے کہتا ہوں بھائی جو ہم میں قدر مشترک ہے اس پہ جمع ہو جائیں. توحید ہم سب کا اجماعی عقیدہ ہے, آخرت ہم سب کا اجماعی عقیدہ ہے, نمازیں 5 ہیں, رمضان کے روزے ہیں. باقی ٹھیک ہے نماز کے طریقوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے, رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہوں نے کہا میں اختلافی مسائل سے اتنا بچنے لگا ہوں اب کہ میں نے پیس ٹی وی میں نماز کا طریقہ نہیں رکھا ہے, کیونکہ اگر میں نماز پوری پڑھ کے وہاں لوگ سکھانا شروع کر دیں تو اس میں اگر رفع الیدین کریں گے تو نہ کرنے والوں کو اعتراض ہوگا, نہیں کریں گے تو کرنے والوں کو اعتراض ہوگا. تو انہوں نے نماز کا طریقہ ایسا ہی رکھا ہے جو بالکل سب کے لیے قابل عمل ہو. تو یہ ایک اچھی بات سامنے آئی کہ الحمدللہ وہ ایک امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. اور ماضی میں انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ مجھ سے فروعی مسائل کے معاملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ خطائیں ہوئی ہیں, کہ وہ اتنی شدت سے انہوں نے مسائل بیان کیے جو اختلافی تھے, جن میں اتنی شدت مناسب نہیں تھی. تو اس کی میں پھر ان کی مخالفت بھی ہوئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس اختلافی مسائل کو اس طرح اسٹیج پہ بیان نہیں کرتا, تاکہ جن عوام کو جن علماء پر بھی اعتماد ہے تو وہ انہی کے رائے کو فالو کریں جیسے کہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ویسے جو ان کی شخصیت تھی جیسا میں نے سنا تھا ان کے بارے میں اس سے کئی گنا بہتر پایا. یعنی میں نے سنا تھا کہ بڑے متواضع ہیں, مجھے نہیں پتا تھا اتنے زیادہ متواضع ہیں کہ مجھے 1.5 گھنٹہ دے دیں گے وہ. اور یعنی ان کا ایک جو اسٹائل مجھے بڑا اچھا لگا وہ یہ کہ ہم جب بیٹھے ان کے گھر میں ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے, تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد فریج سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتے تھے ہمیں کھلانے کے لیے. یعنی بے تکلفی کا سا ایک بڑا ماحول تھا کہ مجھے یاد ہے کہ کھجور لے کر آئے, میرے سامنے رکھی انہوں نے. تھوڑی دیر میں ان کو یاد آیا کہ بھئی اجوا کھجور بھی پڑی ہے, تو وہ بھی اٹھا کے لے آئے. پھر یاد آیا کہ نہیں وہ والی بھی ایک کھجور پڑی ہے, وہ بھی اٹھا کے لے آئے. پھر جوس لے کر آئے, وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے ڈال رہے تھے ہمارے گلاس میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک تصویر لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں اپنے کیمرے سے بھی لوں گا. تو میرے کیمرے سے لی, پھر انہوں نے کہا بھائی میرے کیمرے سے بھی بناؤ. تو بڑا بے تکلفی کا ایک کسی کو یعنی ایک عزت دینے والی بات ہے یہ. تو بڑا اچھا لگا, میں بڑا متاثر ہوا ان سے, ان کے اخلاق سے. اور انہوں نے ایک بات کہی کہ بھائی جو بھی میری مخالفت کرتا ہے وہ کھل کے کرے, مجھے اس سے غم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ کہتے ہیں اسٹیج پہ آؤ میری مخالفت کرو یہاں کھڑے ہو کر, لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو. تو اسلام کی مخالفت نہ کرو, میری جتنی مرضی مخالفت. انہوں نے پھر مثالیں دی کہ کتنے علماء تھے جو میرے خلاف بولتے تھے, میں نے ان کو بلایا, میرے ساتھ بیٹھے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں. تو اس لیے جس نے خلاف بولنا ہے بولے. تو یہ جو چند بنیادی چیزیں ہیں ان پہ آپ میرے ساتھ آئیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کتنے مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا ہے, جس میں حنفی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, اور اہل حدیث بھی ہیں, سلفی بھی ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اسلام کی ایک مشترک دعوت کو لے کے وہ چل رہے ہیں. ذاکر نائک صاحب کے کیا مسلک ہے, یہ بڑا مشکل سوال ہے, اس میں وہ پڑھتے نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ کہ جو بھی کسی فرقے میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ مجھے اپنے فرقے سے جو اہل حدیث میں جو ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں, یہ حنفی ہے. یعنی اس معنی میں حنفی ہے کہ انہوں نے حنفی علماء کی یعنی تصویر جو ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پہ مولانا طارق جمیل صاحب, ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا سلیمان ندوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے, جو تینوں حنفی عالم ہیں. تو جو سلفیوں میں یا اہل حدیث میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ان کو میری یہ ادا پسند نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں کیا مسلک ہے اس کا. اور جو دیوبندیوں میں یا حنفیوں میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ان کو میں اہل حدیث لگتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اصل میں ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں, اور ان کا اس بارے میں زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بن رہے تھے, ان کا جو اصل آبائی مسلک ہے وہ شافعی ہے, جو ان کے والد اور جو باپ دادا کا جو مذہب ہے وہ شافعی ہے. اور وہ انہوں نے بتایا کہ علماء دیوبند سے میرے والد صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے, بہت اچھی ان سے عقیدت اور محبت کے تعلقات تھے. یہ بالکل ایک نیوٹرل قسم کے تھے, کیونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے, زیادہ اختلافات سے واقف نہیں تھے. جب احمد دیداس سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا انداز ان کو پسند آیا, ان سے بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھیں, اور پھر بالآخر یہ اسی لائن میں آ گئے. تو جو مسائل کا معاملہ ہے اس میں یہ کنفیوز ہوئے کہ بھئی اہل حدیث مسئلہ کچھ بتاتے ہیں, حنفی علماء کچھ بتاتے ہیں, سلفی کچھ بتاتے ہیں. تو پھر ان کا جو انداز تھا کہ جب میں براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہوں
غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے تو بھئی جو بھی حدیث میرے سامنے آئے گی، کوئی بھی صحیح حدیث ہوگی میں اس کو فالو کروں گا. تو جو بھی روایت ان کے سامنے آئی ہے اس کی گہرائی میں نہیں گئے، تو بس اس کے ظاہر کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ان کے بس میں یہی تھا. تو ظاہر ایک آدمی کے بس میں جو چیز نہ ہو ہم اس کو اس سے زیادہ کا مکلف کیوں بنائیں. تو ان کے بس میں جو تھا انہوں نے اس طرح سے اللہ کی رضا کی حصول کی کوشش کی. ابتدا میں ان کی آراء متشدد ہوتی تھیں، کیونکہ ان کے سامنے جب کوئی حدیث آتی تھی تو یہ سمجھتے تھے شاید یہی روایت ہے، اسی پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا. جب ان کا مطالعہ بڑھا تو ان کو پتہ چلا نہیں بھائی، جو فقہاء کرام کے اقوال ہیں ہر ایک کے قول کی کسی نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے. تو الحمدللہ ان کے لہجے میں اور ان کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوا. تو اس کے بعد ان کی جو رائے ہے وہ یہ کہ بھئی یہ فروعی مسائل ہیں، یہ اختلافات ہیں، اس میں جو جس بھی رائے کو فالو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. اس میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور میں رفع الیدین نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے مجھے نماز کے لیے آگے کیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں. میں مسافر تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھائی کہ میں 2 رکعت پڑھاؤں گا تو پیچھے لوگ کنفیوز ہوں گے. تو وسیع الظرف آدمی ہیں، ہمیں ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے آئے تھے دنیا میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. مفسرین نے بات لکھی ہے مگر ایک اپنے اندازے اور رائے سے، کوئی مستند بات ثابت نہیں. کیونکہ اور اس زمانے میں عمریں بھی آپ دیکھیں ہزار سال کی ہوتی تھیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 10,000 سال سے زیادہ ہی عرصہ ہوگا آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کوئی ایسی انسانی کھوپڑی دریافت ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ سال پرانی ہو، تو چونکہ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ واقعی ایسی کھوپڑی ہے جو واقعی 2 سال پرانی ہے. یہ تو آپ کو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ایسا ممکن ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ 2 لاکھ سال پرانی کھوپڑی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام 2 لاکھ سال سے بھی زیادہ پہلے آئے ہیں. تو یہ جو مدت تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 10,000 سال کی، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ایک اندازے ہیں، اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو یقینی طور پر کوئی دعویٰ کرنا کہ اتنا سال پہلے آدم علیہ السلام آئے ہیں، تو یہ دعویٰ کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی نیت سے کوئی جانور خریدا تو بقرعید والے دن آپ قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو مسئلہ ہے نامحرم کے ساتھ تنہائی، بند کمرے میں بیٹھنا، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا ہے نامحرم کو ٹیوشن پڑھانا، اور تنہائی میں نہ ہو بلکہ آپ نے جیسے بتایا کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں، ہاں یعنی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ وہ تنہائی میں جمع ہے. یہ ٹیوشن پڑھانا عورت کے لیے تو بے پردہ ہو کے مرد کے سامنے بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے. وہ لڑکی جو بیٹھے گی ٹیوٹر کے سامنے وہ بے پردہ ہو کے بیٹھنا تو بالکل جائز نہیں ہے. باقی اس طرح سے مرد کا کسی لڑکی کو اس طرح پڑھانا، اس کا تعلق اس پر ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں. تو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے. جوان لڑکی ہے جوان لڑکا ہے تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو یہ ایک جرت کی بات ہے، ایک دلیری کی بات ہے اپنے آپ کو گناہ کی طرف دھکیلنا. تو فتنہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، اس لیے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا، لیکن ناجائز فتنے کی وجہ سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، خلوت تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے نا یہ فتنے کی وجہ سے ناجائز کہا جائے گا. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں فتنے کا واقعی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. جیسے وہ لڑکی ایسی ہے جو بہت بدصورت ہے، مرد ایسا ہے کہ جو یعنی اس کو اتنا رغبت بالکل بھی نہیں ہے. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ مرد بھی ایک میچور ہوتا ہے، وہ میرڈ ہوتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، حلال کے ذریعے اس کی تسکین ہو چکی ہوتی ہے، اس کی توجہ بالکل بھی نہیں جاتی ہے ایسے موقع پر. تو ایسے موقع پہ اس کے لیے گنجائش ہوگی، مگر پھر بھی بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کرے یہ کام. دیکھیں اس بارے میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت یا ان کو کسی بھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ممانعت کی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں.
اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ آج جو ہے نا ایک مذہبی طبقے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو گئے جو ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، کہ اللہ نے اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا لوگوں کو، کہ کچھ لوگ ایک راستے پہ چلیں گے، کچھ دوسرے راستے پہ چلیں گے، تو آپ پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں کر سکتے، اختلاف قیامت تک رہے گا، حق اور باطل کا اختلاف۔ یہ ہے کہ لڑائی تک نوبت نہیں آنی چاہیے، اس طرح سے اتفاق و اتحاد کی دعوت دی جائے کہ بھئی جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، آپ اس سے لڑیں نہیں، اس پہ اعتراض نہ کریں۔ اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا تو ضروری ہے۔ عیسائی اگر اس کرسمس منا رہے ہیں تو ان کی مذہبی رسم ہے، آپ ان کو منانے دیں۔ اگر آپ اس میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ یعنی ایک تشدد ہوگا، اور یہ یعنی ایک یوں سمجھیں کہ آپ حدود سے تجاوز کہلائے گا یہ عمل۔ لیکن ان کے ساتھ ان رسومات میں شرکت بھی کرنا شروع کر دیں آپ، تو پھر آپ کا اپنا تشخص ختم ہو جائے گا۔ اسلام دنیا میں آیا ہے تو اسلام نے اس بات کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور رسالت کا اعتراف کرنے والے ہیں ان کا ایک الگ تشخص ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں الگ سے 2 عیدیں دی ہیں۔ عیسائیوں کی کرسمس تو بہت پہلے سے ہے، یہودیوں کے تہوار بہت پہلے سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان سب مسلمانوں کو الگ سے تہوار دیا گیا ہے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، تاکہ مسلمان ان کے تہواروں کو فالو نہ کریں۔ یہ الگ سے ہمیں دیا ہی اسی لیے گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہفتے کا دن ہے یہ یہودیوں کے لیے مقدس تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا، تو اسلام یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ ہفتہ یہ اتوار دے دیتا ہم کو کہ بھئی تاکہ ایکویلٹی ہو جائے اور سب مساوات قائم ہو جائے سب کے درمیان، یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے بالکل ایک الگ دن ہمیں دیا، جمعے کا دن ہے، تاکہ ہمارا ایک اپنا تشخص ہو۔ اگر یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ ہے، ہمارا دن اتوار ہے، اور یہودی کہتے ہیں ہمارا ہفتہ ہے، تو ہم کہیں ہمارا جمعہ ہے۔ تو ان تمام تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلم قوم کا ایک الگ تشخص دیکھنا چاہتا ہے، اور تشخص ظاہر ہے اپنے تہواروں میں جتنا ظاہر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو بھی جس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن تہواروں میں وہ یقیناً اپنا مذہب ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے ہیں۔ ہندو میں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو ہندو مذہب کو فالو نہیں کرتے لیکن ہولی سب منائیں گے۔ عیسائیوں میں کوئی بھی اگر یعنی عیسائیوں میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو بالکل عیسائی مذہب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، مگر کرسمس منا کے وہ اپنا عیسائی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن عید کے دن بہرحال وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تہوار ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو تہوار میں غیر مذہب کے ساتھ شرکت کرنا یہ تو بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ عیسائیوں کو آپ کرسمس منانے دیں، ان کو خوش ہونے دیں، لیکن آپ اس کرسمس میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ ہو۔ لہذا کسی مسلمان تاجر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کرسمس کے نام پہ کوئی سیل شروع کر دے، کرسمس سیل کے نام سے، یا ان کا جو مخصوص ٹری ہے، جو درخت ہے، یا ان کی جو مخصوص شعار ہیں جو خاص طور پہ کرسمس کے موقع پہ فروخت ہوتے ہیں، ان کی الگ سے سیل لگائے، یا کوئی بھی ایسا شو کرے کہ میں کرسمس گویا منا رہا ہوں یا مجھے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ بھائی کرسمس آنے والی ہے۔ تو اس طرح کسی بھی طرح سے اس میں شرکت جائز نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے اس کا اظہار جائز نہیں ہے۔ آپ الگ قوم ہیں، الگ تصور ہے آپ کا، ایک الگ تشخص ہے، آپ یہ تمام چیزیں عید بقرعید کے موقع پر ضرور کریں، لیکن آپ اتنے زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ اتنی مساوات میں اپنی حدود سے ہی تجاوز کر جائیں۔ مجید میں اللہ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو ان سے، اکثریت میں ہو، اور تمہیں کسی قسم کے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے جس حد تک شرکت مجبوری ہو اس حد تک شرکت ہو سکتی ہے، فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعتاً آپ کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ اتنی شرکت کر سکتے ہیں جس سے نقصان سے بچت ہو جائے، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ اگر بیوی عیسائی ہے اور شوہر مسلمان ہے تو مسلم اور غیر مسلم وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار نہیں ہوتے۔
اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اور اس خاتون کی اولاد چونکہ مسلمان ہوگی، کیونکہ اولاد باپ کے تابع ہوتی ہے، لہذا خاتون کے انتقال پر اولاد کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، بلکہ اس خاتون کی وراثت اس کے رشتہ داروں میں جائے گی۔ بچے تو مسلمان ہی ہوں گے نا، جب شوہر مسلمان ہے تو بچے مسلمان ہی کہلائیں گے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ باپ کے تابع ہوتے ہیں، اور جو مذہب جس کا مذہب بہتر ہوتا ہے بچے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ہندو کی شادی ہو جائے کسی عیسائی سے تو بچوں کو عیسائی سمجھا جائے گا، ہندو نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عیسائی مذہب ہندو مذہب سے بہتر ہے۔ تو جب اسلام اور عیسائیت میں ٹکراؤ ہوگا تو بچوں کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ تو جب مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں بنتا اور نہ غیر مسلم مسلم کا وارث بنتا، یہ اجماعی مسئلہ ہے امت کا، لہذا کسی کی عیسائی خاتون سے شادی ہوئی تو عیسائی خاتون کا جب انتقال ہوگا تو شوہر کو بیوی کی وراثت نہیں ملے گی، اور بچوں کو بھی ماں کی وراثت نہیں ملے گی، اور ماں کو بچوں کی وراثت نہیں ملے گی۔ دیکھیں وہ جو اولاد ہوئی وہ عیسائی ہے تو وہ مرتد کہلائے گی اولاد میں، کیونکہ مسلمان گھرانے میں جو بچہ پیدا ہو اس کو غیر دوسرا مذہب قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھا ہے، تو اس کا یہ عذر قبول نہیں ہے، تو وہ پھر مرتد کے حکام اس پہ جاری ہوں گے۔ بس دیکھیں وہ تو اگر کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زبان سے مسلم کہتے ہیں، تو کتنی ہی بدعملی کیوں نہ ہو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔